अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं हमारी प्यारी शेफ़ शगुफ़ा। और आज की एपिसोड की ख़ास बात क्या है शेफ़, जल्दी से आप बताइए जल्दी से कि आज आपने क्या नया सीखा। आज अभी तो मैं सीखूंगी, शुरू नहीं हुआ है वो, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लिया है, मैंने कुछ सीखा है, लेकिन वो क्या सीखा है वो भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। लेकिन आज हमारे किचन में 2 मेन आइटम हैं, चिकन एंड प्रॉन फ्रिटर्स। और करना क्या है हमें, उसके लिए हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें जो है वो ब्लेंडिंग करनी है और चॉपर में हमें चीज़ें डालनी है। इक्वल अमाउंट में मैंने जो है वो लिया हुआ है प्रॉन एंड चिकन, ठीक है जी। और ये तकरीबन 500 ग्राम, हाँ मैंने थोड़े से पीसेस चिकन के रख लिए, थोड़े से जो है वो प्रॉन्स जो हैं वो रेडी कर लिए। साथ हमारे पास देखें ये जो है वो चॉप गार्लिक है, थोड़ी सी मेरी और कहकशां की फेवरेट चिली फ्लेक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हरा धनिया, इसके साथ ग्रीन चिली और थोड़ी सी थाई चिली भी, एक चिली को मैंने तोड़ के डाल दिया, ये उसके साथ चॉपर में हम डाल देंगे। हमारे पास कॉर्न मौजूद हैं, साथ मैंने थोड़े से सेसमी सीड रखे हुए हैं, तिल रखे हुए हैं बिल्कुल। और मेरे पास काली मिर्च है, ये देखें जी, ब्लैक पेपर है, कॉर्नफ्लावर है, अगर कैमरा दिखा सकता है तो आई एम स्ट्रेचिंग माय हैंड्स ऑल द वे देयर टू शो माय ऑडियंस दैट वी हैव एवरीथिंग इंक्लूडिंग सॉल्ट ऑफ सॉल्ट भी है जनाब। ये रहा हमारा एक अंडा। लास्ट चीज़ है जो इंग्रेडिएंट रह गया है, और वो आप भी देख रही होंगी कि वो हरा हरा सा वो एक पत्ता सा जो है, क्या वो कड़ी पत्ता सी, कहकशां इसको कड़ी पत्ता कॉल कर रही है, बट इट्स नॉट कड़ी पत्ता, दिस इज काफीर लाइम। ये हमें कहाँ मिलेगा शेफ? काफीर लाइम, इट्स अवेलेबल हियर इन स्टोर। को मैंने थोड़ा सा शेफनर्ड मैंने जो है वो इसको चॉप कर लिया है, बारीक इसको काट के, और ये भी हम जो है वो उसको ब्लेंड कर देंगे। ये बड़ा इंटेंस लेमनी फ्लेवर देता है। अच्छा, अब जो है वो हमें जो है वो चाहिए चॉपर चाहिए। मैं जाके आपके लिए चॉपर लेके आऊँ जी, और उसे काउंटर पे सेट करूँ। ऑयल जो है वो हमने इसमें रखा हुआ है, मैं ये चॉपर ले आई हूँ और हम सारे इंग्रेडिएंट्स सब जो है हम ये ऑयल यहाँ हटा देंगे ताकि हम अब इसको सेंटर में रख लेंगे। ये हमने सबसे पहले ये लगा देना है ब्लेड, क्योंकि अगर मैंने इसके बगैर चीज़ें डाल दी तो चीज़ें दोबारा वापस निकालनी पड़ेगी। तो आपने ये डाल के, और वैसे हमने एक दफ़ा किया था, हमने तो ब्लेड ही बाहर निकाल दिया था। अच्छा, मैंने देखिए धनिये के साथ जो है ना उसकी स्टेम भी ली है। ये भी वन ऑफ द वेरी स्पेशल लाइक यू नो वेज टू डू थाई फूड। जो उसकी डंडियाँ हैं ना स्टेम्स की, हरे धनिया की जो स्टेम होती है, जो डंडी कहलाती है उसकी, वो ये लोग फेंकते नहीं है उसको, ये लोग पेसल एंड मोटार, अगर आपने सुना हो, हावन दस्ता जिसे हम कहते हैं जी बिल्कुल, हावन दस्ता, और इसको इंग्लिश में पेसल एंड मोटार कहा जाता है। पेसल दिस एंड मोटार इज यू नो द वन यू प्रेस योर लाइक इंग्रेडिएंट्स इन, ठीक है। ये मेरे पास गार्लिक है जिसको मैं पूरा नहीं डालूंगी, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा इसमें से हाफ। और ये चॉप हुआ हुआ नहीं, बल्कि आपने इसको चॉप हुआ हुआ है, तो ये वैसे भी ब्लेंडर में जाएगा तो ये सारा मिक्स हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा सा जो है वो बिल्कुल। और ये जनाब आपके पास कुटी लाल मिर्च हमारी फेवरेट हमने डाल दी। साथ मेरे पास जो है तिल भी मैं थोड़े से इसमें डाल दूंगी। अच्छा, लेकिन जब मिक्सचर पूरा रेडी हो जाएगा ना, उस वक्त मैं इसको अपने हाथ से सॉफ्ट इसको ज़रूर मिक्स करूँगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये साबित भी थोड़े थोड़े हमारे जो है वो में आए और हमारे फ्रिटर्स के ऊपर लगे हुए हों, कोट हुए हों, तो बड़े मज़े के लगेंगे वो। अच्छा जी, साथ ये भी आप दिखाती भी रहे हमारी ऑडियंस को कि क्या इस ये पर काली मिर्च मैंने थोड़ी सी डाल दी है। देखिए ये 500 ग्राम के इक्विवेलेंट जो है वो आपका टोटल मीट है, जिसमें प्रॉन और चिकन है, सारा मिक्स हुआ है। आप हर चीज़, अगर सीजनिंग है तो आप 1/4 टीस्पून डालें, आपका सीजनिंग कभी ख़राब नहीं होगा। हम रमज़ान के एपिसोड्स कर रहे हैं एंड वी कैन नॉट लाइक यू नो टेस्ट फूड, सो दैट्स द बिगेस्ट लाइक यू नो वरी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, दे थिंक कि पता नहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। नमक अगर कम हो जाए तो आप उसको ऑलवेज अपनी चटनी और सॉसेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नमक ज़्यादा हो जाए तो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता। ये देखें, ये वही जो हमने चॉप किया हुआ था अपना काफीर लाइम। और अब मैं आ रही हूँ नमक की तरफ, और मैं इसके लिए उठाऊंगी सबसे छोटा वाला मेरा जो स्पून है, जिसे आप 1/4 टीस्पून कहते हैं। ये जी हमने लिया और ये हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, मैंने अभी से बहुत अच्छी आ रही है जी, और अभी मैंने तो बना ही नहीं है, अभी नहीं, हमने इसको रेडी किया। ये हमारे पास कॉर्न है, ये भी जो है वो हम डाल लेते हैं, हाफ तकरीबन समझ लें 1/4 कप के बराबर। ये मैंने थोड़े बचा लिए, ये ज़्यादा है। अच्छा जी, अंडा है, Now it's time for अंडा। अब जो है वो इसको हम क्रैक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये गुड एग है और या बैड एग है। तो ये जी गुड एग है,
یہ جا سکتا ہے. اب کیا کہتے ہیں آپ اس کو, اس کا مجھے یہ کور نہیں, میں لے جاتی ہوں اس کو. شیف کو بھروسہ ہی نہیں ہے بالکل نہیں, میں بلینڈ کر لیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اٹس اوکے. ہماری شیف جو ہے اس کو بلینڈ کریں گی. تھوڑا سا آپ بتاتی بھی رہے ہیں آڈینس کو کہ جی, میں اس کو اوپر سے دیکھتی بھی جا رہی ہوں. یہ ہم نے زیادہ تھک رکھنا ہے اور تھن رکھنا ہے کس طرح؟ یہ بیسکلی جو ہے وہ پیسٹ ٹائپ کا ہی ہوگا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا کورس اس لیے رکھوں گی کہ اس میں ہم نے کارن کے دانے بھی ڈالے, تو ذرا منہ میں آئے گا تو بہت اچھا لگے گا. بس اٹس آلموسٹ ریڈی. اب آپ دیکھیں, اگر کیمرہ اس کو دکھا سکتا ہے تو اس میں سائڈ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے سے کارن جو ہے وہ کرش فارم میں نظر آ بھی رہا ہوگا, جس میں دھنیے کی اسٹکس بھی ہیں. مطلب اٹس آل فائن, اٹ ول لائک اٹ ول بی ویری ٹیسٹی. منہ میں آنا چاہیے, بالکل منہ میں آنا چاہیے. اب یہ ہم اس کو اپنے بول میں ڈال لیں گے, اور بول میں ڈالنے کے بعد ہم ایک دفعہ اور اپنی آڈینس کو دکھا دیں گے کہ اس کی فائنل جو شکل ہے وہ کس طرح کی ہے. کیونکہ پیسٹ میں شیف ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ ویسے بھی پکوڑوں کا آئٹم ہے اور ہم نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے, تو اس کی جو وہ ہے تھکنیس ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہماری آڈینس کو. جی, پتلا ہو جائے گا, لیکن ہم ہاتھ پہ ہلکا ہلکا سا پانی لگائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا تھا. اور کہکشاں آپ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا پانی بھی لا دیں تاکہ میں اس کو ہٹا ہی دیتی ہوں. ہٹا دیجیے اسے. تو میں پانی لے کے آ گئی ہوں آپ کے لیے. اچھا, اس میں تو آپ وہ رکھیں گی پین؟ نہیں, میں اس پر رکھ دیتی ہوں یہ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پانی کے لیے ایزی رہے گا. ہمیں جو ہے وہ سمپل کیا کرنا ہے, اپنے پامس کو ہلکا ہلکا سا ویٹ کرنا ہے. بلکہ اگر میں فنگرس کو بھی ویٹ کر لوں تو بس یہ کافی ہوگا اس میں ڈالنے کے لیے. جی, مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹکی سا ہو رہا ہے. تو اٹ از سپوز ٹو بی لائک دیٹ. آف کورس آپ نے اس کے اندر انڈا ڈالا ہے, آپ نے اس کے اندر کارن فلاور جو ہے وہ ڈالا ہے, تو آپ جو ہیں وہ پریشان نہیں ہو. ہم نے اسی لیے ابھی کہکشاں سے پانی منگوایا, اور اب جو ہے وہ ہم اس کو اپنی فنگرز کو اس میں ڈپ کریں گے. کہ آپ نے چھوٹا سا یہ اٹھایا اور آپ نے اس میں یہ ڈالا. ہاں, یہ آئی تھنک بیٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہیں ہوا, ٹھنڈا ہے. اگر میں یہ پورا ڈال دیتی تو میرا وہ پورا پکوڑا ضائع ہو جاتا. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ابھی بھی ٹھنڈا ہے, یہ اوپر نہیں آیا, اور اس میں کچھ سمر بھی نہیں ہوا کنارے. تو اسی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سب کچھ کیا, یہ بھی کیا وہ بھی کیا, لیکن پھر بھی شیف وہ چیز خراب ہو گئی. لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل, تو اگر آپ پراپرلی فالو کریں گے ریسیپی کو تو پھر انشاءاللہ آپ کی بھی جو چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے. اب آپ دیکھیں, یہ بالکل رائٹ ٹیمپریچر ہے. یو کین سی دا ببلز اراؤنڈ. دیکھیں آپ کتنا اچھا آپ کا, کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری fritter is frying at its own pace. اچھا, ایک اور میں بات آپ کو بتاتی جاؤں, کیونکہ ہم یہ اپنے جو ہیں وہ پاکستانی موسٹ آف دا لائک پیپل اینڈ آڈینس آر واچنگ اس, اور ہمارے دیسی لوگ جو ہیں جو یہ کھائیں گے, تو میں نے اسی لیے اس کے اندر فش ساس نہیں ڈالی ہے. لیکن آپ یقین کریں, آپ فش ساس ڈال کے بنائیے گا اور پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے. اس میں نہیں, ان کو کیا ڈفرنس وہ ایکچولی ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں نا, وہ ٹپیکل جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں افطار میں, وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. تو اسی لیے میں نے اس میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا, کیونکہ آلریڈی اس میں پران ہے. لیکن فش میں جو سی فوڈ ہے اس کے ساتھ فش ساس بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتی ہے. جی, ویسے اب بہت ساری جو افطار ٹیبلز ہیں ان سے پکوڑے مائنس ہوتے جا رہے ہیں. جی, اب لوگ کچھ ڈفرینٹ چاہتے ہیں. ویسے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لائٹ ہو جائے, پکوڑے تھوڑے ہیوی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بھی بہت سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. بٹ اگین اٹس یور ٹیسٹ, آپ کو جس طرح کا کھانا پسند ہے آپ اس طرح کا کھانا کھائیں, لیکن اپنی ہیلتھ کا خیال ضرور رکھیں اور اچھی کوالٹی کی پیور چیزیں استعمال کریں. تو پھر آپ کی جناب ہیلتھ کے پرابلم نہیں ہوں گے اور آپ جوان زیادہ دیر تک رہیں گے. دیکھیں, آپ کی نا بیولوجیکل ایج ہوتی ہے, جو آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرتی, لیکن جو آپ کے میڈیکل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 24 سال کا جو ایک بندہ ہے اس کا بھی رزلٹ جو ہے وہ 80 ایئرس کے رزلٹ کے برابر آ سکتا ہے. میڈیکل اس کی رپورٹس ڈیٹیوریشن جو اس کی ہیلتھ میں ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایج از جسٹ دا نمبر, اٹس یور living style that matters. نہیں, وہ بتائیں نا جو آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں آپ کے بچوں کو کہ اپنی ماما سے آپ لوگ کچھ سیکھیں, وہ بتائیں نا. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ابھی جب میں نے لاسٹ جو ہے وہ
پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا سعودی میں، ریاض میں کمپٹیشن ہوا تھا، وہاں میں نے 2 میڈلز لیے تھے. تو مجھے کہکشاں نے میرا انٹرویو بھی کیا ہے اور بہت دل سے کیا ہے، تو وہ بھی ضرور آپ کو جو ہے یہ دکھائیں گی اور آپ سے شیئر کریں گی. لیکن وہ بات تو بتائیں نا جو آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں، وہ بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ماما جو ہیں وہ 40 سال میں بھی میڈلز لے سکتی ہیں بیٹا، تو از دا انسپریشن ناٹ جسٹ فار آؤٹ سائڈرز بٹ فار دا فیملی اینڈ فار یو ایز ویل ایز چلڈرن. تو وہ ہمیشہ ان کو میری ایگزامپل دے کے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بڑے جلدی، اسپیشلی آج کے جو نیو جنریشن ہے نا، وہ بہت جلدی چاہتی ہے کہ راتوں رات سکسیس مل جائے، ترقی مل جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے آج کچھ کیا ہے اور کل اس کا رزلٹ آ جائے. تو دیکھیے، یقین کریں ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کی سکسیس کے پیچھے ایگزیکٹلی بہت بہت ساری محنت، کوشش اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں. تو جو آپ کے ویل وشرز ہیں نا، جو آپ کے لیے اچھا کرتے ہیں، جیسے میرے برابر میں اس وقت کھڑی ہوئی کہکشاں، اب تو یہ بالکل پیڈ کانٹینٹ لگ رہا ہے، میں برداشت نہیں بھولنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے محسن کو، اس کے احسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. گول گول ویسے ہمارے پکوڑے اس وقت گولڈن براؤن ہو رہے ہیں، اور یہی تو امپورٹنٹ پارٹ ہے جناب اس کا کہ چکن اور پرانس کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑے مزیدار سا آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ پرانس اسکپ کر دیں. سم پیپل آر الرجک ٹو سی فوڈ، دے ڈونٹ لائک اٹ، تو آپ اس میں سے پرانس. ویسے شیف مہنگے بھی بہت ہیں تو ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو چکن کے ساتھ بنا لیں. یہ اس کا کلر ہے اور یہ ہمارے بڑے مزیدار سے پکوڑے تیار ہیں. آپ اس پہ بالکل بھی چاٹ مسالہ مت ڈالیے گا پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے. اس کو بغیر توہین نہ کیجیے گا اس مہنگی ریسیپی کی. جی بالکل، اس پہ جو ہے وہ بالکل بھی چاٹ مسالہ نہیں آئے گا. اس کو آپ جو ہے، ہم نے چلی گارلک ساس دیکھیں ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہے، آپ سویٹ چلی، تھائی چلی، کسی بھی جو ہے وہ برانڈ کی اچھی کوالٹی کی چلی گارلک ساس، آپ اس طرح کی ساسز جو ہیں وہ یوز کریں تو یہ بہت اچھا کمپلیمنٹ کریں گی. جی یہ بہترین سا کلر ریڈی ہے، مزیدار بالکل. اور آپ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے وہ یہ رائز بھی ہوئے ہیں. میں نے کوئی اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ رائزنگ ایجنٹ نہیں ڈالا. یہ بس یہ دیکھیں جی کہکشاں، اس کو قریب لے آئیں، ہم اس کو ٹاول پہ نکال لیتے ہیں اور یہ بھی میں نکال لوں. اور ساتھ ساتھ میں کہکشاں کے جو باقی کے 3 بننے والے پکوڑے جو ہیں وہ بنیں گے جی وہ جو ہے وہ میں یہ بھی جلدی سے ڈال دیں. چلیں بھائی یہ بھی ڈال دیجیے آپ، اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کا فائنل لک دکھائیں گے اپنی. جلدی سے جو ہے وہ آڈینس کو اپنی دکھاتے ہیں کہ فش اور پران پکوڑا کیسا دکھتا ہے. جی میڈیم سلو آپ ہیٹ پر اس کو فرائی کریں تاکہ اندر سے آپ کے پکوڑے بالکل جو ہے وہ ڈن ہو اور اوور کوک بھی نہ ہو، ورنہ بالکل ڈرائی ہو جائیں گے. ابھی میں آڈینس کو ایک پکوڑا کھول کر دکھا رہی ہوں. ہاں آپ کھول کے ضرور دکھائیے. اٹس فلی ڈن، یہ بالکل بھی اندر سے کچے نہیں ہیں. جی یہ بالکل بھی کچے نہیں ہیں اندر سے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اوور کوک بھی نہ ہو اور انڈر کوک بھی نہ رہے. ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہیں ہمارے یہ کہکشاں. یہ بھی 3 پکوڑے ہم چولہا کر دیں گے بند. ہاں چلیں ٹھیک ہے، پہلے آپ کر دیں. اس کو تھوڑا سا ٹیشو پہ ڈرین کر لیتے ہیں تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے، اور پھر ہم اس کو ایزلی اس میں بالکل اس کو سیٹ کریں، جگہ پہ رکھیں. اور آپ جلدی سے اپنے جو آڈینس ہیں ان سے یہ کہیں کہ وہ یہ جلدی ٹرائی کریں، بنائیں اور اپنی پلیٹ شیئر کریں. بالکل، لیکن سب سے پہلے شیف آپ ان کو اچھا میں ارینج کر دوں. بس بڑا ہم اندر کر دیں، چھوٹا ہم باہر کر دیں، تو ہماری پلیٹ تھوڑی سی سیمی جو سرکل تھا وہ فل سرکل میں آ جائے گی. بس یہ ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں ہمارا آج کا چکن اینڈ پران فرٹر از ریڈی ٹو گو. جی جناب، تو ہماری شیف نے آج بڑے مزیدار آپ کو جو ہے پران اینڈ چکن پکوڑے بنانا سکھائے ہیں. اور اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ سموسوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور جو اس سوال کا جواب دے گا وہ کیا بنے گا؟ سکندر. اس کی ریسیپی جو ہے ہم ضرور شیئر کریں گے، اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.